يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، لہذا تم لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا اور کبھی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ یہ چیز تمہیں اللہ کے راستے سے دور ہٹا دے گی، بہکا دے گی. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو فراموش کر دیا. حکومت کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید اور احادیث میں اسے بہت تفصیل سے واضح کیا گیا ہے. حکومتوں کے قیام کے بغیر انسانی معاشرہ بالکل اس طرح ہے جس طرح جنگل ہو، اور جب حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کا مقصد معاشرے کی، انسان کی، عوام کی فلاح و بہبود ہے. اسلام کا نظریہ فلاح و بہبود کیا ہے اسے بھی بالکل واضح کر دیا گیا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ بات کہی کہ لوگوں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ابھی سربراہ مملکت نہیں بنے تھے، آپ کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی کسی خطے پر، اور اس خطے کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حصے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی یا خلافت نہیں تھی. آپ ایک داعی کی حیثیت سے لوگوں سے جب بات کر رہے تھے، ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے جب لوگوں سے بات کر رہے تھے، تو آپ نے کہا تھا لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تمہیں فلاح مل جائے گی. اور فلاح کی تفسیر جو اگلے الفاظ میں ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں حکومتیں، بادشاہتیں وہ تمہارے قدموں میں آ جائیں گی، اور آخرت میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسلام کا جو فلاح و بہبود کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی حکومتیں بھی انسان کے تابع ہو جاتی ہیں، اور صرف اسی دنیا میں نہیں، آخرت میں انسان جب یہ لوگ جائیں گے تو جنت کے دروازے اللہ ان لوگوں پر کھول دے گا. اور یہ دونوں قسم کی فلاح کی کنجی یہ لا الہ الا اللہ کے اندر موجود ہے. لا الہ الا اللہ یہ صرف جنت کی کنجی نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے،
لیکن اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے پہلے لوگ دنیا میں اپنی زندگی کو فلاح و بہبود سے بھر لیتے ہیں، معمور کر لیتے ہیں، آباد کر لیتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس لا الہ الا اللہ کو آخرت میں جنت کی کنجی بنا دے گا۔ تو حکومت کے قیام کا مقصد انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے آپ کو حکومت دی 10 سالوں میں آپ نے انسانی فلاح و بہبود اور حکومت کے قیام کے مقاصد کو خوب لوگوں پر واضح کر دیا۔ میں نے یہ ایک آیت سورہ صاد سے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حکومت کے قیام کا ایک ایسا مقصد اور ایک ایسی اکائی بتائی ہے کہ اس ایک اکائی پر، اس ایک مقصد پر اگر حکومت میں عمل درآمد کر لیا جائے تو آخرت کی بات تو بعد میں ہوگی، کم از کم دنیا میں وہ معاشرہ، وہ فلاح و بہبود والا معاشرہ ضرور بن جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انسانوں میں عدل و انصاف۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو تم مکمل طور پر پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری جان فشانی کے ساتھ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اور اس انصاف کے قیام کے لیے جو تمہاری گواہی ہے نا وہ صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اپنی آنا اور اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے نہیں، یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ تمہارا قیام مکمل طور پر انصاف کے ساتھ ہو، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور کوئی مقصد نہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم مکمل طور پر مضبوطی اور جان فشانی کے ساتھ اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، اور تمہاری گواہی انصاف کی گواہی ہونی چاہیے۔ 5ویں پارے کے آخر میں فرمایا یہ گواہی کی بات کرتے ہوئے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ جو انصاف کے ساتھ قیام اور اللہ کی خاطر گواہی جو تم نے دینی ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ اپنے خلاف بھی ہو تو گواہی دے دو۔ اب الوالدین، یہ سچ کی انصاف کی گواہی اگر والدین کے خلاف بھی ہو تو دے دو، وَالْأَقْرَبِينَ، کسی اور قرابت دار کے خلاف بھی انصاف کی گواہی ہو تو دے دو۔ اللہ نے پورے معاشرے کو انصاف کے ساتھ قیام کا حکم دیا، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انصاف کے بول والے کے لیے اپنی جد و جہد صرف کر دیں، اور اس انصاف کے قیام سے مقصد کیا ہو؟ صرف اللہ کی رضا، شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینی ہے۔ تو ایک مقصد جو لوگوں میں عدل و انصاف کا قیام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے مقاصد پورے کیے۔ شریعت حکومت اسلامیہ، اسے حکومت الہیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حکومت الہیہ کے قیام کے جتنے مقاصد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سارے مقاصد پورے کر دیے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم اپنے بندوں کو دنیا میں اختیار، اقتدار اور حکومت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کا قیام کرواتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا نظام قائم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام کیے۔ یہاں انصاف کی بات ہو رہی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر درجے اور ہر لمحے پر انصاف کیا۔ فاطمہ مخزومیہ کے بارے میں جب سفارش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی بڑے خاندان کی عورت ہے، ہاتھ کٹا تو خاندان رسوا ہو جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی حدوں میں آ کے تم سفارش کرتے ہو؟ تم سے پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہی اس لیے تھیں، ان میں جب کوئی عام بندہ جرم کرتا تو پوری سزا ملتی تھی، جب کوئی بڑے طبقے کا بندہ جرم کرتا تو اس کے لیے رعایت پیدا کر دیتے تھے، گنجائشیں نکالتے، معاشرے تباہ ہو گئے۔ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ
میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کر چکی ہوتی تو اس کے لیے بھی میرا وہی فیصلہ ہوتا جو فاطمہ مخزومیہ کے لیے۔ انصاف کا قیام ہر درجے اور ہر مرحلے پر، کوئی رعایت نہیں، نہ اپنوں سے نہ کسی دوسرے سے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے تو پوری زندگی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ کی حدوں کا معاملہ آتا تھا، آپ کا غصہ اور آپ کا قہر اتنا زبردست ہوتا کہ آپ کا کوئی شخص سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ اللہ کی حد قائم کرنی ہے۔ اور قرآن نے تو ایک بڑی خاص بات کہی ہے، یہ زنا اور بدکاری کی سزا، جو پہلا درجہ اس سزا کا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ نے اس کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا، سزا کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جو پہلا درجہ سزا کا کیا ہے؟ کوڑے لگاؤ 100، کیونکہ دو دائرے ہیں، ایک دائرہ ہوتا ہے ذاتی شرافت و وجاہت کا، اخلاق کا، اور ایک دائرہ ہوتا ہے خاندان کا جو شادی بیاہ کے ساتھ بنتا ہے۔ دو دائرے ہیں۔ جو ذاتی دائرہ ہے، اب شادی نہیں ہوئی، اپنے ذاتی اخلاق کی حدود کو توڑ کے باہر نکلتا ہے، اس کے لیے 100 کوڑے اور جلا وطنی ہے۔ اور اس کے آگے دوسری دیوار، دوسرا دائرہ آتا ہے خاندان کا، شادی کے بندھن کا، جو اس بندھن کو بھی توڑ دیتا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اسے پھر سنگسار کیا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس سزا کو نافذ العمل کرنے کے لیے بات کیا کہی ہے؟ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ یہ دونوں مجرم ہیں نا، جن کا جرم ثابت ہو جائے، قرآن و حدیث نے جرم کے ثبوت کے لیے جو طریقہ کار بتایا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق جب جرم ثابت ہو جائے مرد اور عورت دونوں پر کہ دونوں مجرم ہیں، تو پھر ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ حد قائم کرنے کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ جب اللہ اور قیامت پر ایمان ہوگا تو پھر اللہ کی حد قائم کرنے میں، اللہ کا حکم نافذ کرنے میں کبھی نرمی نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا، جو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کی حدوں کا معاملہ آتا تو آپ کے غصے اور غیظ و غضب کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ کی حدیں قائم کرنے کے لیے ایک غیرت چاہیے، اللہ کی خاطر آخرت کی جواب دہی کا احساس چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت، حکومت اسلامیہ کے قیام کے جتنے مقاصد ہو سکتے تھے اور قرآن و حدیث نے جتنے بیان کر دیے، آپ نے سارے کے سارے مقاصد پورے کیے، جتنے اہداف تھے سارے کے سارے پورے کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے تو فرمایا تھا لوگوں، ترکتکم علی مثل المحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں ایک کشادہ اور انتہائی روشن روشن راستے پہ ڈال دیا، روشن شاہراہ پہ ڈال دیا ہے۔ کتنی روشن شاہراہ ہے وہ؟ لیلھا کنہارھا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی راتیں روشنی کے اندر بالکل اس طرح ہیں جس طرح صبح روشن ہوتی ہیں۔ اور یہ کس طرح ہوا؟ اللہ نے آپ کو جو حکومت دی تھی، اللہ نے آپ پر جو ذمہ داری ڈالی تھی، آپ نے اس کو پورے کمال و اہتمام کے ساتھ اللہ کی حکومت کو جاری کیا، اللہ کے قانون کو جاری کیا، اللہ کی حکومت زمین پہ قائم کر دی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر یہ بات آئی، حکومتیں، بات چونکہ بہت لمبی ہے، میں یہاں ایک بات آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں۔ الحمدللہ دنیا میں 1000 سال تک جیسے کیسے بھی کمزوری آنے کے باوجود مسلمانوں نے دنیا کے ایک بڑے خطے پہ حکمرانی کی ہے، اور گرتے پڑتے بھی عدل و انصاف کا بول بالا کیا ہے مسلمانوں نے۔ اور اس وقت کم و بیش 250 پونے 300 ایسی کتابیں اس پورے عرصے میں جب دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی، 250 کے قریب کتابیں ایسی موجود ہیں جو صرف اسلام کے نظام حکومت کو واضح کرنے والی ہیں۔ 250 سے زیادہ کتابیں، ان میں بڑی کتابوں میں سے کتاب الاحکام السلطانیہ ہے،
جس میں 20 ابواب قائم کر کے پورے سسٹم کو واضح کیا گیا. کون شخص خلافت کا اور مسلمانوں کی امامت کا حقدار کون ہے. یہ آج کل جو آتے ہیں نا دیواروں پہ بینر بورڈ لگا کے چاکنگ وال چاکنگ کر کے اپنی شرافت کے نعرے لگوا کے پیسے لگا کے، اگر اسی ایک بات کو دیکھ لیا جائے تو اللہ کی قسم وزیر اعظم سے لے کے علاقے کے عام ناظرین تک کوئی بندہ بھی کسی ذمہ داری کا حل نہیں ہے. کیونکہ ہر بندہ طلب لے کے آتا ہے. جو طلب لے کے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفارش کی تھی کہ اس کو فلاں ذمہ داری دے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا یہ امر ہے، معاملہ ہے دین کا، اس میں کسی تعلق اور کسی رشتہ داری اور کسی سفارش کی بنا پہ ہم کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دیں گے. ہم ذمہ داری اسی کو دیں گے جو اس کا حل ہوگا. جو طلب کرے گا اس کو ذمہ داری نہیں دیں گے. اور آپ کی تربیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں کون ہے عبداللہ بن عمر؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو بعض لوگوں نے اشارہ کیا کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، آپ اسے خلیفہ بنا دیں. بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، اور آج 15ویں صدی میں جا رہے ہیں. پوری 15 صدیوں کے اندر چاروں خلفاء الحمدللہ رسول اللہ کے چاروں خلفاء، ان کے ذاتی کردار اور خلافت کی زندگی اور کسی حوالے سے کوئی الزام ان پر کچھ ثابت نہیں کر سکا. الزام لگانا تو وہ الگ بات ہے، الزام لگانا اور چیز ہے، لیکن الزام ثابت ہو جائے یہ آج تک نہیں ہو سکا. کوئی جائیداد بنائی ہو، پچھلوں کے لیے کوئی چھوڑا ہو، کوئی خفیہ کوئی الگ سے، ایسی ہر چیز الگ نشرہ ہے کہ 15ویں صدی تک ان کے خلاف کوئی کلیم نہیں ہو سکتا. عمر کو کہا گیا یہ آپ کا بیٹا عبداللہ ہے، نہیں اسے مقرر کیا. اس کی 2 وجہ ہیں. کہنے لگے اگر یہ کوئی اچھی چیز ہے تو میرے بیٹے عبداللہ سے زیادہ اچھے لوگ موجود ہیں، وہ اس کو سنبھال لیں گے. اور اگر یہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے تو ناپسندیدہ چیز اپنے بیٹے کے گلے میں کیوں ڈالوں میں؟ بیٹے کو نہیں بنایا. یہ عبداللہ بن عمر کو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک علاقے کی ذمہ داری دی تو یقین جانے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے آپ کے سامنے. انداز یہی تھا کہ اللہ کے لیے مجھ پہ رحم کریں عثمان غنی، میں اس بات کے قابل اور اہل نہیں ہوں، میرے اوپر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ تیار کیے تھے کہ ذمہ داری ملتی تھی وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر اس ایک بات کو دیکھ لیا جائے، صرف اس ایک بات کو، تو ہمارا پورا سسٹم سیاسی جتنا اور حکومتی ہے پورے کا پورا سب نااہل ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش رکھتا ہو اس کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی نہیں. مجھے آج کل وہ عدالتوں میں نااہلی، پہلے نااہلی کا کیس دائر کیا جاتا ہے، پھر نااہلی کے خلاف کوئی دوسری درخواست دی جاتی ہے، اور یہ عجیب ڈرامہ بازی ہے. ایک بندہ بھی وزیر اعظم سے لے کر ہمارے محلے کے عام ناظم تک، کونسلر تک، کوئی ایک بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اس اہل نہیں ہے کہ اس کو ذمہ داری دی جائے. جو مقاصد ہیں حکومت کے وہ تو کہیں دور کے دور رہ گئے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، آج کل جو معاملہ چل رہا ہے بہت بڑا، اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں تعمیر ہونے اور تعمیر کرنے کا نام، یہ ایک لمبا مسئلہ ہے. میں اس کو پہلے یہی بات کہتا ہوں کہ جب حکومت اسلامی ہوگی، ریاست اسلامی ہوگی، یہ مسئلہ تب کھڑا ہوگا. ہمارے یہاں ریاست اسلامی ہے ہی نہیں. ہم اس کو اسلامی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بنانے میں، پاکستان تعمیر کرنے میں زیادہ تر مسلمانوں کا کردار تھا. اس خطے میں 60-70% کے قریب مسلمان رہتے ہیں. ہمارا پرچم بھی بتاتا ہے کہ 2/3 مسلمانوں کی ہے، 1/3 غیر مسلموں کی ہے. اور اس ملک کو بنایا گیا جمہوری ملک، اسلامی جمہوری ملک. اور جو موجودہ زمانے میں اسلامی جمہوری ملک ہوتے ہیں نا، اس میں مسلمان کا اور غیر مسلم کا ووٹ برابر ہوتا ہے. اس میں مسلمان اور غیر مسلم کے حقوق برابر ہوتے ہیں. جو اسلامی حکومت ہے، خالصاً اسلامی ریاست، اس میں قوانین یہ نہیں ہے. موجودہ جو حکومت اور سیٹ اپ چل رہا ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کی حقوق برابر ہیں. اور بلکہ مصیبت یہ ہے کہ اقلیت حقوق جو ہیں، اقلیتوں کے حقوق وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں.
یہ سیاسی انداز سے بات کہی گئی آپ نے، سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو عام ہو گئی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب جو پتہ نہیں اسپیکر ہے شاید آج کل یا کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم اپنے حکومتوں میں چرچوں کی مرمت اور تعمیر کے لیے فنڈز رکھا کرتے تھے، لیکن چرچ بنانے کے فنڈ نہیں رکھتے تھے. ہم چرچ بناتے نہیں تھے، ان کی تعمیر و مرمت کا فنڈ ہم دیا کرتے تھے. بتائیے کیا یہ فنڈ مسجدوں کی تعمیر و مرمت کے لیے بھی ہوتے ہیں؟ بتاؤ مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی مرمت کے لیے فنڈ ہے کہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ اور اقلیتوں کے حقوق زیادہ ہیں. یہ ایسی حکومت ہے، جب حکومت ایسی ہے، سسٹم ایسا ہے، نظام ایسا ہے، ان میں بندوں کو تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے. علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے. یہ جمہوری نظام حکومت ایسے ہے، اس میں گدھا گھوڑا برابر ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ تو بھی دو قانون ہے، وہ تو بھی دو ہی قانون ہے. وہ بھی چار لتن ہے، چار لتن ہے، اس کی بھی ایک دم ہے، اس کی بھی ایک دم ہے، برابر ہے دونوں کے دونوں اس نظام حکومت کے اندر. لہذا اس میں یہ بات کرنا کہ مندر بن رہا ہے اور مندر اور ادھر مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، ہم یہ ہمارا یہ کلیم جمہوری حوالے سے ضرور بنتا ہے کہ ہمارے بھی حقوق ہیں مسلمانوں کے، اگر غیر مسلموں کے حقوق ہیں، لیکن اسلامی حوالے سے ہمارا کلیم بنتا ہی کیوں نہیں؟ کیوں؟ یہ ریاست اسلامی نہیں ہے، اس کا نظام مملکت اسلامی نہیں ہے، اس کی حکومت اسلامی نہیں ہے. حکومت کرنے والے مسلمان ضرور ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان رہتے ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، لیکن ریاست سسٹم اسلامی نہیں ہے، نظام اسلامی نہیں ہے. لہذا یہ کلیم اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، سیاسی اور جمہوری حق ہے، احتجاج کریں، یہ مندر بند کرو، یہ نہیں بننا چاہیے، یہ مسجد تعمیر کرو، اور اس مسجد کے پس منظر کیا بدماشی ہو رہی ہے، یہ ایک اللہ کا قائق ہے. تو حضرات دعا کریں. میں تو کئی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دنیاوی لحاظ سے ان کی خوش قسمتی ہے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت ہو تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں، دنیاوی لحاظ سے ان کی خوش قسمتی ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے ہم سب کی بد نصیبی ہے کہ ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. اور ایک اگر حکومت اسلامی بننے جا رہی تھی افغانستان کے اندر تو اس کو کیسے وہ بے خوبند سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. تو دعا کریں اللہ ہمیں اسلامی حکومت کے نظریے عطا فرما دے، اللہ کو ایسے بندوں کو طاقت عطا فرمائے جو اسلامی حکومت والے ہوں. ہمیں بھی اللہ، اور لیکن یہ بات شروع ہوگی میرے اور آپ کے گھر سے. حکومت ہمیشہ اسلامی اوپر سے آسمان سے نہیں آئی، وہ بندوں سے تیار ہوئی ہے. میں اور آپ تیار ہو جائیں اسلام کے لیے، پورے اسلام پر عمل کرنے کے لیے. وہ جو اللہ نے کہا ہے گواہی دو انصاف کی، عدل کی، چاہے اپنے خلاف ہو. جس دن میں اور آپ اپنے خلاف عدل و انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، امید ہے اس دن سے اسلامی حکومت کی وجہ رکھی جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.